الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله تعالى على خلق وعشه محمد وآله وأصحابه أجمعين واجب الاحترام حاضرین و ناظرین ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے کہ کون سا ایسا فرض ہے جس کی ہر حال میں ہر وقت ادائیگی لازمی اور ضروری ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے 28ویں پارے کی اور سورۃ مجادلہ کی 22ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، تو اس کا ترجمہ اور تشریح سب سے پہلے سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے محبوب، آپ وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے محبت کرنے والا نہیں پائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جو مخالفت کرتے ہیں، اللہ رسول کی گستاخی کرتے ہیں، اللہ رسول کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن آپ ان کو مومن نہیں پائیں گے، یعنی وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ مخالفین چاہے ان مومنین کے باپ ہوں او ابناء ہوں یا ان کے بیٹے ہوں
او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں، رشتہ دار بھی ہوں، بھائی بھی ہوں، بیٹے بھی ہوں، باپ بھی ہوں، یہ سارے کے سارے اگر اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں تو ان مخالفین سے جو مومن ہوتے ہیں وہ محبت اور دوستی کبھی نہیں رکھیں گے۔ اگر ایسا ہوگا کہ محبوب جو اپنے مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ اللہ رسول کے گستاخوں سے، اللہ رسول کے مخالفین اور دشمنوں سے محبت اور دوستی نہیں رکھتے ہیں تو ان کو میں اللہ کیا انعام عطا فرماؤں گا؟ اللہ نے وہ آگے بیان فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان نقش فرما دے گا، اور ایسا نقش فرمائے گا کہ وہ ایمان مٹے گا نہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے روح کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا ان کو ایسے باغات میں داخلہ عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ ان سے یعنی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، وہی اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ اس آیت مقدسہ میں جو موضوع میں نے عرض کیا ہے وہ کیا ہے کہ ایسا فرض جس کی ادائیگی ہر وقت ہر حال میں ضروری ہے۔ نماز ہے، وہ دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور اس کی ادائیگی 5 مرتبہ ضروری ہے۔ ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء، فجر، یہ 5 نمازیں ہیں، ایک وقت میں نہیں، ہر وقت میں نہیں پڑھی جاتی، بلکہ ہر نماز کا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے۔ تو اس کو ہم ان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے جی 5 نمازیں ہیں اور یہ 5 فرض ہیں، اور دن میں یہ جو فرض ہے 5 مرتبہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، وہ بھی مختلف اوقات میں۔ روزہ ہے تو سال میں 1 مہینہ جو ہے یہ رکھنے پڑتے ہیں، حج ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ جو ہے اس کو جی ادا کرنا ہوتا ہے، زکوٰۃ ہے تو سال میں 1 مرتبہ اس کی ادائیگی لازمی ہے۔ لیکن ایک ایسا فرض بھی ہے جس کی ادائیگی ہر حال میں ہر وقت ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تحفظ ناموس رسالت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کی حفاظت۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت جو ہے وہ ہر مومن مسلمان کے ذمہ ہر وقت ضروری ہے، زندگی کے ہر لمحے ضروری ہے، اور کبھی بھی اس فرض کی ادائیگی سے بندہ بچ نہیں سکتا ہے، ہر وقت جو ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اب جو اس کی ادائیگی کرتا ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرماتا ہے وہ اسی آیت کے اندر ابھی آپ نے ترجمے کی صورت میں سماعت فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اور میرے محبوب میرے رسول کے مخالفین اور گستاخوں سے محبت نہیں کرتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کو کتنے انعامات ملتے ہیں؟ فرمایا کہ 6 انعامات ملتے ہیں۔ کتنے؟ 6 انعامات کس کو ملتے ہیں؟ جو ہر وقت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سے دوستی نہ رکھے، ان سے محبت نہ رکھے۔ کون کون سے؟ پہلے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر
ایمان نقش کر دے گا۔ بندہ اگر کوئی نقش کرے، کچھ لکھے، وہ مٹ سکتا ہے، وہ کاغذ پانی میں چلا جائے تو وہ الفاظ مٹ سکتے ہیں، چاہے کسی بھی چیز پر انسان کا لکھا ہوا ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا لکھا ہوا کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالی جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین ہیں ان سے دوستی نہ رکھنے والے اور ان سے دشمنی رکھنے والے کے دلوں میں اللہ کیا کرتا ہے؟ ایمان نقش کر دیتا ہے۔ اگر ایمان نقش ہو جائے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے۔ جب ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا تو اس کے جو دنیاوی جتنے اعمال ہیں وہ اعمال اس کے کام آئیں گے۔ اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا اس کے سارے اعمال جو ہے وہ رہگاں جاتے ہیں۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ تو خاتمہ بالخیر کے لیے ہمارے اکابر جو ہے بڑی دعائیں کرتے رہے اور اس کی فکر میں رہے، تو اس طرح اللہ پاک نے ہمیں یہ نسخہ بتا دیا۔ اگر تم نے ایمان پر خاتمہ چاہنے کی نیت کر رکھی ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو پھر یوں کرو، جو میرے گستاخ ہیں ان سے تم دوستی نہ لگاؤ، جو میرے محبوب کے گستاخ ہیں تم ان سے بھی دوستی نہ رکھو، اس صورت میں ایمان بھی نقش کر دوں گا، تمہارا خاتمہ ایمان پر فرما دوں گا۔ دوسرا انعام فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، میں اللہ اپنی طرف سے مدد کروں گا ان لوگوں کی کہ جو میرے اور میرے رسول کے مخالفین سے محبت نہیں کرتے ہیں، ان سے دوستی نہیں رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آج کل ہر بندے کو مدد کی ضرورت ہے۔ اگر کاروباری ہے اسے کاروبار کے اندر مدد کی ضرورت ہے، کوئی تجارت کرتا ہے اس کے اندر اسے کسی نہ کسی مدد کی ضرورت ہر بندے کو ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کے مخالفین اور گستاخوں سے دوستی نہیں رکھے گا میں اس کی مدد فرماؤں گا۔ اب تیسرے نمبر پہ یعنی تیسرا جو انعام اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ نے خود بیان فرمایا، یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، کسی ولی کی بات نہیں ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے، اللہ خود فرما رہا ہے یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کیونکہ جنات کئی ہیں، یعنی جنت کے اندر کئی درجے ہیں۔ جی سب سے بڑا درجہ جنت الفردوس ہے، جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ تو اس طرح فرمایا باغات کے نیچے میں داخل کر دوں گا، جی باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ مولا وہ باغات کے اندر تیرے چاہنے والے، تیرے محبوب کے چاہنے والے، تیرے اور تیرے محبوب کے گستاخوں سے محبت نہ رکھنے والے اور ان سے دشمنی رکھنے والے جنات کے اندر کتنی دیر تک رہیں گے؟ خالدین فیہا، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ جب جنت میں پہنچ جائیں گے پھر ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی، قرآن پاک کی مزید تفسیر فرما دی۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ ایک بندہ ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں بیان فرمایا، جس سے معلوم ہوا ہمارے آقا جنت میں پہلے جانے والے کو بھی جانتے ہیں، آخر میں جانے والے کو بھی جانتے ہیں۔ فرمایا وہ آخری جنتی کون سا ہوگا؟
اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے ایک خوبصورت درخت پیدا فرما دے گا. اس کو دیکھے گا, کہے گا مولا میں نے جانا تو جہنم میں ہے, جو میرے اعمال ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں, چلیں یہ درخت جو تو نے پیدا کیا ہے یہ خوبصورت مجھے لگ رہا ہے, چلو اس درخت کے نیچے جانے دے. اللہ فرمائے گا کوئی اور سوال تو نہیں کرے گا؟ کہے گا نہیں سوال کروں گا. اللہ فرمائے گا چلو جا, اس درخت کے نیچے پہنچے گا تو اس درخت کا سایہ, اس درخت کے پتے سب کچھ دیکھے گا. اللہ پھر اور آگے ایک درخت پیدا فرما دے گا, وہ اس درخت سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا جس کے نیچے وہ کھڑا ہوگا. تو پھر عرض کرے گا مولا اس درخت کے نیچے بھی جانے دے. اللہ فرمائے گا دنیا میں وعدہ خلافی کرتا رہا, اب تو پھر وعدہ خلافی کر رہا ہے. عرض کرے گا مولا اگر تو جانے دے گا تو تیری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی, مجھے جانے دے اپنے فضل اپنے کرم کے صدقے. تو اللہ فرمائے گا چلا جا, اس درخت کے نیچے جب جائے گا جنتیوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنے گا, کہے گا مولا ایک مرتبہ اپنی جنت دیکھنے تو دے, وہ ہے کیسی, میں جنت میں جا کے واپس باہر آ جاؤں گا. تو اللہ فرمائے گا چلو جا. جب اندر جائے گا جنت کو دیکھے گا اور جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا. اللہ فرمائے گا اب تو نے سب کچھ دیکھ لیا, اب جا باہر. کہے گا مولا تیری رحمت گوارا کرتی ہے جنت سے باہر چلا جاؤں, تیرا تو وعدہ تھا خالدین فیہا, جو جنت میں آ گیا واپس باہر نہیں جائے گا. تو اللہ فرمائے گا چلو یہاں پہ ٹھہر جا. تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بیانی فرما دیا کہ جو جنت میں جائے گا وہ باہر کبھی نہیں آ سکے گا. تو بہرحال اللہ نے فرمایا جو مومن لوگ ہیں اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے, ضروری ہے کہ وہ نہ میرے کسی گستاخ سے محبت رکھیں نہ میرے محبوب کے گستاخ سے محبت رکھیں. تو اگر ایسا کریں گے تو کیا انعامات ملیں گے کہ جنت بھی ملے گی, جنت کے اندر ہمیشہ رہنا بھی نصیب ہوگا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور ایک بہت بڑی نعمت اللہ فرماتا ہے وہ ہے میری رضا, میرا راضی ہو جانا. جو میرے گستاخوں سے دوستی نہیں رکھے گا, میرے محبوب کے گستاخوں سے دوستی نہیں رکھے گا, میں رب اس سے راضی ہو جاؤں گا. سبحان اللہ, کتنا بڑا بہترین نسخہ ہے جس کو اپنانے سے بڑی نعمت اللہ کی رضا جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی. جب اللہ راضی ہو گیا تو دنیا و آخرت ہماری اچھی ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ اور انعام اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اولئک حزب اللہ, جو میرے اور میرے محبوب کے گستاخوں سے محبت نہیں رکھتے ہیں انہی کو اللہ والا کہا جائے گا. اللہ والا کہا جائے گا. اللہ والے وہی ہوں گے جو نہ میرے گستاخ سے محبت رکھیں گے نہ میرے محبوب کے گستاخ سے محبت رکھیں گے. فرمایا الا ان حزب اللہ هم الغالبون, کہ جو اللہ تعالی کی جماعت ہے, جو اللہ والے ہیں, فرمایا وہ غالب بھی ہیں اور وہی کامیاب بھی ہیں. سبحان اللہ. ذرا غور فرمائیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو گستاخ ہیں ان سے محبت نہیں رکھیں, ان سے دوستی نہیں رکھیں. اللہ اس کے بدلے میں 6 انعامات عطا فرماتا ہے. اب ان کے حصول کے لیے ہمیں ہر وقت جو ہے کوشاں رہنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. چاہے وہ گستاخ ہمارا باپ ہو, چاہے وہ ہمارا بھائی ہو, چاہے وہ ہمارا بیٹا ہو, چاہے کوئی بھی رشتہ دار ہو, اگر اللہ رسول کا گستاخ ہے ہمارا کچھ بھی وہ نہیں لگتا ہے, ہمیں اس سے نہ کوئی دوستی رکھنی چاہیے نہ کوئی ہمیں اس سے رشتہ رکھنا چاہیے. آئیے ذرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے اجتناب کیا, اور اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو قتل کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو کیا سبق دیا. کیونکہ اللہ نے فرمایا
کہ جو مومن ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے کبھی دوستی نہیں رکھیں گے، چاہے وہ مخالفین اور گستاخ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو یا کوئی رشتہ دار ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ جو بیٹا تھا جی اس کو بھی قتل کر کے بتا دیا قیامت تک آنے والوں کو، اسی طرح بھائی کو بھی قتل کر کے، باپ کو بھی قتل کر کے، رشتہ داروں کو بھی قتل کر کے بتا دیا کہ ہم صحابہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، تمہیں بھی ویسا برتاؤ کرنا چاہیے اور یہی برتاؤ رکھنا چاہیے۔ آئیے غور سے سنیے، جنگ بدر کا موقع ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہاں پہ جلوہ گر ہیں، دوسری طرف مکہ شریف سے آنے والے کفار اور دشمن جو ہیں مقابلے کے لیے جمع ہیں۔ ان کفار اور دشمنوں کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کفار کی جماعت کے اندر وہ موجود تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر عرض کیا، آقا میرا بیٹا آپ کے خلاف دشمنوں کی جماعت میں موجود ہے، مجھے اجازت دیں میں جا کے پہلے اپنے بیٹے کا کام پورا کر دوں کہ میرا بیٹا ہو کہ وہ آپ کے مقابلے میں دشمنوں کی صف کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے گا، اس لیے فرمایا اے ابو بکر آپ ہمیں فائدہ پہنچائیں، آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا آپ کو اجازت نہیں ہے ادھر جانے کی۔ تو گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دیکھ رہی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بعد میں مسلمان ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ مسلمان ہو بھی گئے۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کے اندر جی حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر برداشت نہیں کیا، پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا ہماری ابتدا کو بھی جانتے ہیں، انتہا کو بھی جانتے ہیں، ہم کیسے پیدا ہوئے، ہماری زندگی کیسی گزری، ہم اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں، اور ہماری موت جو ہے وہ کب آئے گی، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہے یا جنت ہے، سب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ آئیے ذرا کچھ دلائل بھی سنتے چلیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زید تم میرے 3 صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو جا کے جنت کی خوشخبری سنا کے آؤ کہ تمہارا جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ تو ساتھ حضرت زید فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا حضرت ابو بکر تم کو کہاں ملیں گے اور حضرت عمر تم کو کہاں ملیں گے، حضرت عثمان آپ کو کہاں ملیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر تم کو اپنے گھر میں ملیں گے، اور گھر میں کیسے بیٹھے ہوں گے؟ حضرت زید فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر کو جب گھر میں جا کے ملو گے تو وہ اپنے گھٹنے جو ہیں وہ کھڑے کر کے اپنے سینے سے لگا رکھے ہوں گے۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر حضرت ابو بکر کے پاس گیا، واقعی میں گھر میں گیا تو گھر میں موجود تھے، اور جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ گھٹنے کھڑے کر کے اپنے سینے سے انہوں نے لگا رکھے ہوں گے، تو میں نے دیکھا واقعی حضرت ابو بکر ویسے ہی بیٹھے تھے۔
تو اب حضور کہاں، حضرت ابو بکر اپنے گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت زید جب وہاں پہ پہنچیں گے وہ اپنے گھر میں موجود ہوں گے، اور ان کے بیٹھنے کی کیفیت بھی حضور نے بتا دی کہ وہ ایسے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت زید فرماتے ہیں پھر آگے میں حضرت عمر کے پاس گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ آپ کو ثنیہ مقام پر ملیں گے، گھوڑے پر سوار ہوں گے، ان کا سر جو ہے وہ چمک رہا ہوگا، تم جا کے ان کو جنت کی خوشخبری دینا۔ میں جب حضرت عمر کے پاس گیا، واقعی ثنیہ مقام پہ وہ موجود تھے، گھوڑے پر سوار تھے، ان کا سر بھی چمک رہا تھا، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت زید فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کو وہ بازار میں خرید و فروخت کرتے ہوئے ملیں گے۔ میں جب حضرت عثمان کو تلاش کرتے کرتے بازار میں پہنچا، واقعی وہ کسی دکان پر خرید و فروخت کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ کیسا ہمارا سچا اور پکا عقیدہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں ہمارے آقا جو ہے ہماری ہر کیفیت سے واقف ہیں، ہمارے ہر حال سے واقف ہیں۔ چلیں جی، یہ تو حدیث ہے، یہ تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو میں عرض کروں گا کہ قرآن تو صحیح ہے نا، قرآن میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا لا ریب فی، اس کتاب اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ نے سورۃ احزاب کے اندر ارشاد فرما دیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، سبحان اللہ۔ تو جو قریب ہو تو وہ غیب کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کی کیفیت سے بندہ جی ناواقف کیسے ہو سکتا ہے، جب اللہ نے فرما دیا میرے محبوب مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو اب یہ ماننا پڑے گا، عقیدہ رکھنا پڑے گا ہمارے آقا آج بھی یہاں پہ جو حضرات جمعے کی نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں کون نماز کے لیے آیا ہے، کون نماز جمعہ پڑھنے کی انتظار میں ہے، کون ابھی پہلی اذان کے بعد جو حکم ہے کہ سن کے تم نماز کے لیے مسجد میں پہنچ جاؤ، کون اس حکم پر عمل نہیں کر رہا، وہ اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ مزید سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین والوں کو کیا، جنت کے اندر جو پہنچ چکے ہیں حضور ان کو بھی جانتے ہیں۔ ایک جنگ کے اندر ایک عورت کا بیٹا شہید ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، عرض کرنے لگی آقا میرا بیٹا شہید ہو گیا، ذرا یہ بتائیے میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اگر وہ دوزخ میں ہے تو پھر میں روں پیٹوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خاتون، جنت کا ایک درجہ نہیں ہے، جنت کے تو 8 درجے ہیں، تیرا بیٹا جو اعلیٰ جنت کا درجہ ہے جنت الفردوس اس کے اندر موجود ہے، سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمائیے کہ 8 درجے جنت کے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پہ کھڑے ہوئے عرش الہی کے قریب جنت کے 8 درجوں کے اندر نظر بھی دوڑا لی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درجے کے اندر اس خاتون کا بیٹا موجود تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا۔ اب اگر عرش الہی کے قریب 8 درجوں کو جو جنت کے ہیں ان کو حضور ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اس خاتون کے بیٹے کو دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ تیرا بیٹا جنت کے کس درجے میں ہے، اور ہے بھی وہ جنت میں اور جنت الفردوس میں ہے، تو کیا لاہور والوں کو حضور نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ جو تحریک لبیک والوں کے ساتھ مل کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کی خاطر اپنے گھر بار اپنے بچے چھوڑ کر، بلکہ کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر دھرنے میں موجود ہیں، ہمارے آقا ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔
اس لیے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں گے۔ تو گواہ وہی ہوتا ہے کہ جس پر گواہی دے اس کو پتہ بھی ہو، اس واقعے کے اندر موجود بھی ہو۔ حضرات گرامی، جس طرح ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمارے آقا کی عزت کا خیال رکھا ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کی ہے، اس طرح قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہی حکم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کے ناموس کا خیال رکھیں، پہرا دیں۔ اگر نہیں پہرا دے سکتے، پہرا دینے والوں کے لیے دعائے خیر تو کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں اچھے کلمات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو آج تقریباً 8 دن ہو گئے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر دھرنے کی شکل میں اور قافلے کی شکل میں اسلام آباد کی طرف لوگ رواں دواں ہیں۔ ان کا مقصد صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کا پہرا دینا ہے، نہ یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، نہ یہ دہشت گردی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا ان کا مقصد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکاری طور پر فرانس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی اور اس کے جواب میں اس تحریک لبیک والوں نے دھرنا دیا یتیم خانہ چوک کے پاس، سکیم موڑ کے قریب۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا کئی لوگوں پر گولیاں برسائی گئیں اور اس طرح طرح کا ظلم کیا گیا۔ اب پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے این اے او کالج کے پاس کئی لوگوں کو شہید کیا گیا، اور کل آپ نے دیکھا کہ جب کموکی کے آگے وہ قافلہ رواں دواں تھا اور جہاز پہ لوگوں نے گولیاں ماری اور تیزاب پھینکا اور شیلنگ کی، تو اس طرح ذرا غور فرمائیے کہ یہ جو قافلہ رواں دواں ہے ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو بتانا ہے کہ آج بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محب اور عاشق موجود ہیں جو اپنے آقا کی حفاظت کے لیے وہ تیار ہیں، اور حضور کی عزت کے پہرہ دار اب بھی موجود ہیں۔ لیکن ذرا غور فرمائیے کیسی یہ حکومت ہے۔ ہر حکومت اپنے ملک کے باشندے کی حفاظت کرتی ہے، لیکن یہ ملک پاکستان کی موجودہ کیسی حکومت ہے جو اپنے ملک کے باشندوں کو قتل کرنے کے درپے ہے، ان کی جان لینے کے درپے ہے، اور ساتھ جھوٹ بولی جا رہی ہے یہ تو معاذ اللہ دہشت گرد ہیں، اور اس طرح یہ تو ملک پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور اس طرح امن و امن یہ خراب کرنے والے ہیں۔ ذرا آپ دیکھیے تو صحیح، یہ تحریک والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پہرا دینے والے بڑے امن و سلامتی کے ساتھ رواں دواں تھے۔ اس طرح ان پولیس والوں کی گاڑی خود ان پولیس والوں نے گاڑی دڑا کے پولیس والوں کو خود شہید کیا۔ آگے پھر بتایا کہ یہ تحریک والے دیکھیں ہمارے اہلکاروں کو شہید کر چکے ہیں، اس طرح ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نیٹ کے اوپر خود ان کی گاڑی پولیس والوں کی، ان کے پولیس والوں پر وہ چلی اور اس گاڑی کے نیچے آ کے وہ شہید ہو گئے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ بہتان لگایا کہ ان تحریک والوں نے، لبیک والوں نے یہ کچھ کیا۔ تو اس طرح جو وزراء ہیں جو بڑی بڑی سیٹوں پہ آج موجود ہیں، وہ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم سفیر کو واپس بھیجتے ہیں تو اس طرح
کئی ملکوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، معاشی طور پہ یہ ہمارا ملک جو ہے پیچھے چلا جائے گا، ویسے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ویسے معاش جو ہے وہ ملک پاکستان کا کتنے حد تک رہ گیا ہے؟ پہلے تم کرونے کی شکل میں لوگوں کے کاروبار کو تباہ کر دیا، اور اب تم آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کا پہرا دینے والے جو لوگ ہیں ان پہ بہتان باندھ کے اس طرح ان کو دہشت گرد کہہ کے اس طرح تم کس قدر ساری قوم کو اپنے اوپر اعتماد دلا رہے ہو۔ یہ اعتماد کبھی بھی اس ملک پاکستان کی قوم اب نہیں کر سکتی، کیوں؟ کئی وعدے کر کے تم وعدہ خلافی کر چکے ہو، پھر آخر ایک حربہ تھا، تم نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گستاخ جو کہ فرانس کے اندر اس نے سرکاری طور پہ گستاخی کی، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے پہرا دینے والوں نے پہلے یہ کہا کہ تم اس سفیر کو نکال دو، تم نے نہ مانا، پھر یہ کہا سرکاری طور پہ تم اسمبلی کے اندر اس سفیر کے خلاف جی بل جو ہے وہ پیش کر دو، تم نے پہلے وعدہ کیا وہ بھی پورا نہیں کیا۔ تو اس طرح تم کہاں کے مسلمان ہو؟ تم کہاں کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور محب ہو؟ جبکہ اللہ یہ فرماتا ہے جو گستاخ رسول سے جی محبت کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو پھر تم کہاں کے دعوے دار ہو؟ کیسے تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو؟ تو اس طرح قرآن کی روشنی میں تم تو مومن ہی نہیں ہو سکتے، اور ساتھ جو ہے جھوٹ بول کے اور اس طرح جی اس دھرنے والوں کے سامنے جناب خندقیں کھول کے اور اس طرح طرح کی رکاوٹیں جی رکھ کے ساتھ یہ کہتے ہو کہ انہوں نے دیکھو جی بسیں بند کروا رکھی ہیں، راستے بند کر رکھے ہیں۔ تو اس طرح حضرات گرامی میں یہ بتانا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، اس کا جب تک حق ادا نہیں کریں گے تو اس طرح نہ تو رزق وسیع ہو سکتا ہے، نہ دنیا میں عزت مل سکتی ہے، بلکہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے دوستی رکھے گا اور خود گستاخ ہوگا تو اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، نہ اس کو جنت مل سکتی ہے، نہ اس کو دنیا کے اندر عزت مل سکتی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور لوگوں نے ان کو جی تباہ و برباد ہوا جی دیکھا۔ تو اس لیے ابو لہب تھا، یہ تو پکی بات ہے نا، ابو لہب تھا جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا کہ آ جاؤ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام سنایا تو اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا اس لیے آپ نے ہم کو بلایا؟ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو ہے آپ کے چچا ابو لہب نے کی، اس کی تباہی کیسے ہوئی؟ چند دن کے بعد اس پر پھوڑا ہوا، اس پھوڑے کی وجہ سے اتنا بدبودار ہو گیا اس کا جسم، گھر والوں نے اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا، کئی دن تک باہر پڑا رہا، وہیں پہ مر گیا، پھر اس کو زمین کے اندر کسی نے دفن نہیں کیا۔ تو اس طرح پھر اس کے بیٹوں کو لان تان کی گئی، تو پھر بھی انہوں نے خود جا کے زمین کے اندر دفن نہیں کیا، اپنے نوکر چاکر بھیجے، انہوں نے کھڈا کھود کے لکڑیوں کے ساتھ دھکیل کے اس کھڈے کے اندر اس کو ڈالا۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہر بندہ جانتا ہے۔ تو اس لیے آج بھی اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے دوستی رکھنے والا جو ہے اور ان کی ہاں میں ہاں جو ملانے والا ہے، اس کا حشر بھی اسی طرح ہوگا جن لوگوں کا پہلے ہوا۔ تو اس لیے ان لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں
हुकूमत वाले हक पर हैं, वो तो अमन कायम रखना चाहते हैं। ये कहाँ का अमन है जिसके अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पामाल हो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो, हुजूर की इज्जत ना बचे। आज अगर कोई शर्म वाला बच्चा, हयादार बच्चा, गैरतमंद बच्चा अपनी माँ अपने बाप के बारे में अगर कोई गुस्ताखाना कलमा सुने, उसको बर्दाश्त नहीं होता, तो जो हैं हमारी ईमान की जान, जो हैं सब कुछ हमारा, उसके बारे में जो कुछ बकवास करता जाए हम सुनते जाएं, यही अमन है। अगर यही अमन था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को रोक दे, तुमने किसी को मेरी जात के लिए कत्ल नहीं करना है। हजरत उमर ने अपने मामू को हुजूर के गुस्ताख जो था उसको कत्ल किया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपने बाप को कत्ल किया जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख था। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को हजरत अमीर हमजा, हजरत अली, हजरत अबू बिन जर्राह, अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु जो रिश्तेदार थे उनके, उतबा, उतैबा, वलीद बिन उतबा, इनको जो है वो कत्ल किया। तो इसलिए हजरत गिरामी, जो अल्लाह और उसके रसूल का गुस्ताख है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे वो हुकूमत का बंदा हो, चाहे अपना बाप हो, चाहे भाई हो, बेटा हो, सबसे पहले अल्लाह ने बाप का जिक्र फरमाया। बाप भी अगर गुस्ताखे रसूल है, उससे भी अगर मोहब्बत कोई मोमिन रखता है तो वो मोमिन नहीं हो सकता। तो बाप जैसा रिश्ता कितना अजीम रिश्ता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है वो अगर मेरा गुस्ताख, मेरे महबूब का गुस्ताख है तो उससे दोस्ती रखने वाला मोमिन नहीं हो सकता। तो अगर बाप के अलावा कोई हुजूर का गुस्ताख है या हुजूर के गुस्ताख से मोहब्बत करने वाला है, हमारा उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो देखिए ये जो लब्बैक वाले जा रहे हैं जी, इनका हुकूमत से क्या मुतालबा है। छोटे छोटे बच्चे साथ लेके फिर रहे हैं, आपने देखा होगा नेट पे। तो इस तरह क्या मकसद है? हुजूर की नामूस और इज्जत का पहरा देना मकसद है, हुजूर की इज्जत को बचाना जो है वो मकसूद है। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि जनाब ये तहरीक वाले, ये मौलवी जो हैं, इन्होंने हर आए दिन जो है हमें मुसीबत में डाला हुआ है, हमारा कारोबार जो है वो बंद कराया हुआ है। हज़रत गिरामी, ऐसे कारोबार को क्या करेंगे जिससे अपना ईमान भी नहीं बचेगा। मैंने बताया ना, सबसे बड़ा फर्ज जिसको हर वक्त अदा करना जरूरी है वो क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत। तो इसलिए हर मुसलमान और मोमिन के लिए ये फर्ज है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और इज्जत का पहरा दे, और जो पहरा देने वाले हैं उनके साथ तामुन करें, किसी भी सूरत में उन तक खाना पहुंचाएं, लिबास पहुंचाएं, और इस तरह उनके साथ मिलके शाना बशाना जो है दुश्मनों और गुस्ताखों को बताएं कि आज भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत बचाने वाले लोग मौजूद हैं और हुजूर की हिफाजत और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर पहरा देने वाले लोग मौजूद हैं। दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में जो कुछ कहा सही से अमल की तौफीक।